السلام علیکم. آسیبی جھیل. یاور، دانش اور روہیل ایک بہت ہی پسماندہ گاؤں سے تعلق رکھتے تھے. تعلیم حاصل کرنے کے غرض سے شہر آئے ہوئے تھے. کالج کے اسٹوڈنٹ تھے. چھٹیاں ہو چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے اپنے گاؤں جانے کی واپس ٹھانی اور سفر کے لیے روانہ ہو گئے. سفر انہوں نے ٹرین کے بجائے بس سے کرنے کا سوچا تھا کہ جلدی پہنچ جائیں گے. کیونکہ دانش کی چھوٹی بہن کی شادی 3 سے 4 دن میں ہونا قرار پائی تھی، لہٰذا ان لوگوں نے وقت سے پہلے اپنے پنجاب لوٹنے کی سوچی. بس میں سوار تینوں بڑے مزے سے خوش گپیوں میں مصروف تھے. یار دانش، تیری بہن کی شادی ہے، بہت انجوائے کریں گے اور ہم تو تیرے یہاں ہی اب ڈیرا ڈالیں گے. اب تو اپنی کمر کس لے، ہماری خوب خاطر مدارت کرے گا. ہاں ہاں، پریشان مت ہو، دانش نے خوشی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا. بس نے ان کو 7 گھنٹے کے اندر اس پسماندہ گاؤں کے اڈے پر اتار دیا تھا. رات کے قریباً 2:30 بجے تھے. تینوں اپنا سفری بیگ اپنی کمروں پہ ٹاکے اب دانش کے گھر کی طرف روا دوا تھے. یار، کتنا عجیب سا موسم لگ رہا ہے. آس پاس یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ خاموشی سے چلتے رہو، رات کے 2:30 بج رہے ہیں. دور دور تک اندھیرا، الوؤں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں اور قریب قریب کوئی لگڑ بگڑا بھی بول پڑتا. روہیل فطری ڈرپوک تھا. اس نے فوراً سے یاور کا ہاتھ پکڑا. یار جلدی جلدی چلتے ہیں، تمہیں بھی شام کو ہی سفر کرنا تھا. جب جانتے تھے کہ ہم آدھی رات کو پہنچیں گے، صبح کیوں نہیں نکلے؟ بس یار، گھر پہنچنے کی جلدی تھی. چھٹیاں بھی تو صرف 15 دن کی ہیں اور پھر بہن کی شادی بھی، تو سوچا جلدی ہی نکل لیں. کہاں سے آئے گی بارات؟ یار برابر والے گاؤں سے. وہاں پر ایک بہت خطرناک بات مشہور ہے. دانش نے بڑے مزے سے بات کو چباتے چباتے بولا. وہ جانتا تھا روہیل فطری ڈرپوک ہے، اسے مزہ آ رہا تھا روہیل کو ڈرانے میں. یاور نے بولا، ارے یار جو بھی بات ہے صبح کرنا، ابھی تیز تیز بس گھر چلو. ٹھیک ہے، لیکن بات تو پوری کرنے دو، دانش نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا. ہاں تو بات پوری کر، میں نہیں ڈرتا، روہیل نے فوراً سے جواب دیا. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا تو؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس گاؤں کے اندر ایک آسیبی جھیل ہے اور کوئی بھی اس جھیل میں شام کے بعد نہیں جاتا. کیا مطلب؟ ارے وہاں نا کوئی لڑکی ہے، بڑی خوبصورت سی، بھٹکتی ہے، اور جو کوئی انجانا مسافر وہاں پانی پینے جا نکلے نا تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ روہیل نے فوراً یاور کا ہاتھ دباتے ہوئے پوچھا. کیا ہوتا ہے؟ یار وہ لڑکی آ جاتی ہے اور انہیں پانی میں لے جاتی ہے، اور یہاں تک کہ اس کی لاش کی ہڈیاں تک نظر نہیں آتی. وہ ایک ہنٹڈ جھیل ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ اور تم اپنی بہن کو اس گاؤں میں دے رہے ہو؟ ارے یار، تو وہ کون سا اس جھیل میں رہے گی، وہ کون سا باہر نکل کے کام کرے گی؟ ہمیں تو یہ بات وہاں کے قریب لوگوں نے بتائی، ورنہ تو ہم اپنی بہن کا رشتہ بھی نہ کرتے. لیکن اب بات تو بہت آگے بڑھ چکی ہے اور ہمیں یہ بات ابھی پتہ چلی ہے. ارے یار چلو، ہم بھی وزٹ کریں گے اس جھیل کا انشاءاللہ. کیوں نہیں، میں تو نہیں جاؤں گا، تم چلے جانا دانش کے ساتھ دیکھنے، روہیل نے فوراً ڈرتے ہوئے کہا. وہ دونوں بہت تیز تیز قہقہے سے ہنسنے لگے. گھر میں پہنچ چکے تھے. ان کے امی ابو ان تینوں کا انتظار کر رہے تھے. کھانا پانی کر لینے کے بعد مزے سے بستر پھجاڑ کر وہ سو گئے. صبح دوپہر ہو گئی. شام 5 بجے تک وہ مزے سے سوتے رہے کہ جب اس کی بہن نے دانش کے منہ پر پانی پھینکا کہ بھائی اب تو میں چند دنوں کی مہمان ہوں اور تم آ کر یہاں شام کے 5 بج رہے ہیں، اب تک سو رہے ہو. چلو اٹھو، بتاؤ میرے لیے کیا کیا لے کر آئے ہو. دانش نے مسکراتے ہوئے اپنی بہن سے ہاتھ ملایا اور کہا. ہاں شازیہ، میں جانتا ہوں تم صرف اب 2 دن کی مہمان ہو. میں اپنی بہن کے لیے بہت اچھے تحفے لے کر آیا ہوں.
وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ روہیل اور یاور اب تک سو رہے تھے۔ دانش کمرے سے باہر آ گیا، اپنی بہن کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے، اور اپنے جو بھی وہ تحفے لے کر آیا تھا شازیہ کو دکھانے لگا۔ شکریہ بھائی آپ کا ان تحفوں کا، میں انہیں بہت سنبھال کے رکھوں گی۔ وہ معصوم بہن روحانسی ہو گئی تھی۔ دانش کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آج بارات کا دن تھا اور شازیہ رخصت ہو چکی تھی خیر و عافیت کے ساتھ۔ 2 روز بعد ولیمہ قرار پایا تھا، کیونکہ بارشوں کا موسم تھا اور راستے بہت زیادہ گندگی سے بھر گئے تھے، لہٰذا ولیمہ 2 دن بعد ڈیلے کر دیا گیا۔ 8 بجے کے قریب 50 لوگوں پر مشتمل ان کا قافلہ ولیمہ کھانے کے لیے برابر والے گاؤں میں پہنچا۔ 10 بج چکے تھے، تقریب شروع ہو چکی تھی۔ پنجاب سائیڈ میں کوئی بھی تقریب ہو وہ مارننگ میں ہی نمٹا دی جاتی ہیں۔ کھانا پینا کھا کے اب وہ تینوں گاؤں کے سیر سپاٹے کے لیے نکلے تھے۔ شازیہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ دانش کی ماں دانش سے کہتی ہے کہ شام ڈھلنے سے پہلے لوٹ آنا، ہمیں 5 بجے سفر روانگی کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے امی، پریشان نہ ہو، ہم 5 بجے سے پہلے ہی آ جائیں گے۔ یہ گاؤں اتنا بڑا نہیں، ہم تو بس ایسے ہی چہل قدمی کے لیے روہیل اور یاور کو دکھانے کی غرض سے جا رہے ہیں۔ چلیں پھر چلتے ہیں، اللہ حافظ۔ وہ آہستہ آہستہ آبادی سے دور جنگل میں داخل ہو گئے، باتیں کرتے کرتے، مذاق کرتے کرتے، ایک دوسرے کو چھیڑتے نہ جانے وہ کن راستوں پر چل نکلے اور راستہ بھٹک گئے۔ یار تیری مستیاں ختم نہیں ہوئی، یہ دیکھ ہم کہاں آ گئے ہیں۔ دور دور تک ہمیں کوئی آبادی بھی نظر نہیں آ رہی ہے، اور جھاڑیاں اور جنگل الگ، ایسا نہ ہو یہاں کوئی جانور آ جائے۔ ان دیہاتوں میں جانور نہیں پائے جاتے، کیا افریقہ کے دیہات میں آئے ہو تم؟ دانش نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اور تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم خود دیہاتی نہیں ہو۔ ارے بس میں تو یوں ہی تھوڑا سا شغلی ہو گیا تھا، چل نکلتے ہیں یہاں سے۔ اب جیسے جیسے وہ آگے واپسی کی جانب بڑھ رہے تھے، انہیں ایسا لگا کہ پانی میں سے چھپڑ چھپڑ کی آوازیں آ رہی ہوں۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا، لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ یار ادھر قریب قریب کیا کوئی تالاب ہے جو چھپڑ چھپڑ کی آوازیں آ رہی ہیں؟ ابے ہاں، ہو سکتا ہے کہ کوئی تالاب ہو، آؤ چلو دیکھتے ہیں، کیا پتا وہاں کوئی جانور اپنے پانی پینے کے لیے آئے ہوں، بھینسیں وغیرہ، اور ہمیں وہاں کوئی آدمی مل جائے، ہم اس سے واپسی کا راستہ پوچھ لیں۔ وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال چکے تھے کہ یہ گاؤں ایک آسیبی جھیل کا گاؤں ہے۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں اس جھیل کے کنارے کھڑے تھے اور یہ بات بھول چکے تھے کہ یہ جھیل آسیبی جھیل ہے۔ دانش وہاں پانی پینے کے لیے جھکا۔ یاور نے بولا، یار رک 1 منٹ، کیا ہوا، کیوں روک دیا؟ ابے یہاں تو آوازیں آ رہی تھی نا، جیسے یہاں جانور ہوں اور کوئی چل رہا تھا، لیکن یہاں تو دور دور تک کوئی نہیں ہے۔ اچانک بارش برسنا شروع ہو گئی، تیز تیز بوندیں اس جھیل کے پانی پہ گر رہی تھی۔ ماحول اور زیادہ خوفزدہ کر دیا گیا تھا، اتنا خوفناک ماحول لگ رہا تھا۔ یار بس نکلتے ہیں، پانی وانی چھوڑ۔ روہیل ایک دم ڈر سا گیا۔ دانش، نہیں، مجھے پانی پینے دو، میں جب ہی جاؤں گا، مجھے بہت سخت پیاس لگی ہے۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے ہم اس جنگل میں بھٹک رہے ہیں، واپس چلنا ہے، 3 بج رہے ہیں۔ ہاں یار چلو چلتے ہیں۔ دانش نے کہنا نہ مانا اور پانی پی لیا، بہت تیزی سے گٹاگٹ پانی پی گیا، اور ان دونوں کے اوپر بھی پانی اچھالنے لگا، مذاق کرنے لگا۔ وہ دونوں بہت تیزی سے بھاگ نکلے کہ تو پاگل ہو گیا ہے اور ابھی ہم واپس چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بہت تیزی سے آگے کی جانب بھاگ کر درختوں کے سلسلے میں داخل ہو گئے تھے۔ یہاں درختوں کا ایک باغ تھا جو کھجوروں کا تھا۔ وہ وہاں داخل ہو کر کھجوریں کھانے لگے۔ یار دانش کہاں رہ گیا، اب تک نہیں آیا؟ یہ کیسا مذاق کر رہا ہے؟ ہمیں چلنا چاہیے، اتنی دیر ہو گئی ہے، دیکھو ذرا۔ دانش کا تو کہیں اتا پتہ ہی نہیں۔
کیا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، یہ دیکھو یہیں کہیں درختوں کے پیچھے چھپا ہوگا۔ دانش ہم سے مذاق مت کرو، واپس چلو، اگر تم نہیں آ رہے نا تو ہم جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے کہتے بہت مزے سے تقریباً کافی دور نکل آئے، لیکن دانش کا پھر بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ اب دونوں میں بہت زیادہ پریشانی پھیل گئی تھی کہ واقعی میں دانش ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے واپس جھیل کی جانب جانے کی ٹھانی اور آہستہ آہستہ جھیل کی جانب بڑھنے لگے۔ سورج بھی آدھے سے زیادہ غروب ہونے کو تھا۔ یار تھوڑی ہی دیر میں عصر ہو جائے گی، سردیوں کا موسم ہے اور سورج یہاں 4 بجے کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر اندھیرا ہو گیا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہاں جلدی جلدی بھاگ یار، دیکھتے ہیں کہاں گیا۔ وہ اگلے ہی لمحوں جھیل کے پاس کھڑے دانش کو آوازیں دے رہے تھے۔ جھیل کے بیچوں بیچ ایک عجیب و غریب درخت تھا۔ اس درخت کی ٹہنیاں آدھی اوپر اور آدھی جھیل کے اندر تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ نیچے سے جھیل کی جانب کسی کا ہاتھ اس درخت کے اوپر آیا ہے۔ اگلے ہی لمحے اگلا ہاتھ درخت کے اوپر آیا اور پھرتی کے ساتھ کوئی لڑکی بنا سر کے اس درخت کے اوپر چڑھ بیٹھی تھی اور اپنے دونوں ہاتھوں میں دانش کی لاش لیے ان دونوں کو دکھا رہی تھی۔ وہ دونوں یہ سین دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگے کہ ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں، دانش کو اس چڑیل نے مار دیا۔ ارے یار یہ تو وہی آفیبی جھیل ہے جس کا ذکر دانش نے ہم سے کیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ ہم اس کے ماں باپ کو کیا جواب دیں گے؟ نہیں، میں اس عورت کو مزہ چکھاتا ہوں۔ یاور بہت غصے سے جھیل کے اندر اترنے لگا۔ فوراً سے روہیل نے یاور کا ہاتھ گھسیٹا۔ پاگل ہو گیا ہے، چل یہاں سے بھاگ۔ آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی لمبی ہوتی جا رہی تھی اور اس کے دھڑ سے سر نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ اتنا ہیبت ناک منظر دیکھ کر دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور اب انہوں نے بہت تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بے لگام بھاگے جا رہے تھے، انجانے راستوں سے ہوتے۔ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ کر بھٹک چکے تھے۔ یار ہمیں تو اس گاؤں کا راستہ بھی نہیں آتا، اب میں کہاں جاؤں؟ روہیل کہاں نکل گئے میرے یار؟ یاور اس قدر پریشان تھا۔ اچانک اسے سامنے سے آتا ہوا روہیل نظر آیا۔ روہیل تو سامنے سے کہاں آ رہا ہے؟ چلاؤ میں تجھے لے کے چلوں، میں جانتا ہوں راستہ کہاں ہے۔ تو بھٹک گیا اس لیے میں واپس تجھے لینے آیا ہوں۔ اس نے بہت تیزی سے یاور کا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز قدموں سے بھاگنے لگا۔ اتنی پھرتی روہیل کے اندر آ چکی تھی کہ یاور خود پریشان تھا کہ روہیل تو اتنا کمزور صفت آدمی ہے اور یہ اتنی تیزی سے مجھے لے کر انجانے راستے میں کہاں بھاگ رہا ہے۔ یار رک، میرا سانس پھول رہا ہے، دیکھ اندھیرا بہت تیزی سے ہو رہا ہے، ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ اچانک اسے ٹھوکر لگتی ہے اور وہ جیسے ہی نیچے گرتا ہے اور روہیل کے پیروں پر اس کی نظر پڑتی ہے، وہ الٹے پاؤں تھے اور اس کے پاؤں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ یعنی کہ تم روہیل نہیں ہو؟ یہ سنتے ہی روہیل نے ایک دم یاور کا ہاتھ چھوڑا اور پلٹ کر واپس گھوما۔ اب وہ اپنی اصل شکل میں آ چکا تھا، وہ وہی لڑکی بن چکا تھا، اس آسیبی جھیل کی چڑیل بن چکا تھا۔ اس کے دھڑ پر سر نہیں تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور تیز دھار ناخنوں سے یاور کا بھی خاتمہ کر چکی تھی۔ اس نے ان تیز دھار ناخنوں کو یاور کی گردنوں میں اس طریقے سے پیوست کرا اور اگلا ہاتھ اس کے دل پر ایسا وار کیا کہ وہ زندہ نہ بچ سکا۔ اس کو تو اگلی ہچکی لینے کا بھی موقع نہیں ملا۔ یاور کو بالوں سے پکڑے وہ اب جھیل کی جانب بڑھ رہی تھی اور مسلسل روتے جا رہی تھی۔ اس کی کریہا رونے کی آواز جب روہیل کے کانوں میں پڑی، روہیل سہم سا گیا کہ یقیناً یاور بھی مارا جا چکا ہے اور اب وہ میرے پیچھے آئے گی۔ روہیل نے اللہ کی طرف دیکھا، آسمان کی جانب دیکھ کر اللہ سے فریاد کی کہ اے اللہ میری مدد فرما۔
میرے 2 دوست اس ظالم چڑیل کے بھینس چڑھ چکے ہیں، میری مدد فرما۔ میں جینا چاہتا ہوں، میں اس کے گھر والوں کو ان کا پیغام دینا چاہتا ہوں، ورنہ نہ جانے وہ کب تک ہماری تلاش میں بھٹکتے رہیں گے اور ہماری لاشیں بھی ہمارے گھر والوں کو نہ ملیں گی۔ وہ اللہ کے ہاں فریادی بن کر اپنے آنسو بہا رہا تھا کہ اچانک اسے سامنے سے 5 سے 6 لوگ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ تیزی سے چیخ پڑا، ہیلو ہیلو، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، میں یہاں ہوں۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے روہیل کی جانب آئے، ان میں دانش کا باپ بھی تھا۔ 4:30 بج چکے تھے۔ دانش کے باپ نے روہیل سے سوال کیا، کہاں ہیں دونوں، یاور اور دانش، اور تم نے یہ اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس نے تمام ردا روتے روتے سنائی۔ اب وہ گاؤں والے نہایت پشیمانی سے کانپ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس گاؤں میں آسیبی جھیل ہے۔ ایک جب آگے بڑھا اور اس نے تمام کہانی سنائی تو دانش کے باپ نے روتے ہوئے کہا کہ تم ہمیں بتاتے تو کہ اس گاؤں کے اندر ایک آسیبی جھیل ہے اور اس راستے کوئی نہیں جاتا، ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی وہاں نہیں جانے دیتے۔ دانش کا باپ بری طریقے سے رو رہا تھا اور وہ اندر جانے کے لیے بہت زور لگا رہا تھا۔ تمام لوگ انہیں گھسیٹتے ہوئے اب گاؤں کے جانب لے گئے تھے۔ خوشی کا گھر اچانک ماتم کدے میں بدل چکا تھا۔ روہیل کی جان تو بچی لیکن وہ اپنے 2 دوستوں کو گوا چکا تھا۔ وہ آسیبی جھیل آج بھی اس گاؤں میں ہے، لوگ وہاں بالکل بھی نہیں جاتے۔ روہیل نے جانے سے پہلے اس گاؤں میں ایک بات تو کی کہ اس آسیبی جھیل کے راستے میں لکھ کر لگا دیا جائے تاکہ انجان لوگ کبھی بھی اس چڑیل کا سامنا نہ کر سکیں۔ اس نے بہت بڑے بینر پر آسیبی جھیل کا تختی لکھوائی اور اس راستے میں گاڑ دی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آج تنہا جا رہا تھا، اپنے 2 دوستوں کی جانیں گوا کر۔ I hope listeners that you will like this story. Please میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔